سورۃ الملک کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت میں کافروں کا انجام کیا ہوگا اور وہاں ان کی حالت کیا ہوگی اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، جس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کی بنیادی ضروریات اور بنیادی عقائد میں سے کسی ایک بات کو بھی اگر کوئی انسان تسلیم نہ کرے، اس کا انکار کرے، تو وہ انسان کافر کہلاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ خدا نخواستہ کوئی اللہ کے وجود کا منکر ہو اور وہ کہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو یہ شخص کافر کہلائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا انکار کرے تو وہ شخص بھی کافر کہلاتا ہے۔ اسی طرح کوئی فرشتوں کا منکر ہے، کوئی آسمانی کتابوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتا، یا مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں، آخرت کا انکار کرتا ہے، تو ان بنیادی ضروری عقائد میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہ ماننے والا انسان وہ کافر کہلاتا ہے۔ ایسے کافروں کے متعلق فرمایا عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ بالخصوص وہ کافر بربہم جو اپنے رب کے ہی منکر ہے، جو اللہ پالنے والا اللہ ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، ہمارے تمام مسئلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، عزت و ذلت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو جو اس اللہ کا انکار کرے گا وہ شخص بھی کافر کہلائے گا۔ ایسے کافروں کے لیے اللہ پاک فرماتے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، یہ اسی کے مستحق اور اسی کے لائق ہے۔ اور رب العالمین ارشاد فرماتے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اندازہ کریں جہنم کی اس سے بڑھ کر اور زیادہ وحشت کیا ہوگی کہ جس کو پیدا کرنے والا رب العالمین بھی فرما رہا ہے کہ وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جب یہ کافر جہنم میں جائیں گے وہاں ان کی حالت کیا ہوگی؟
اللہ پاک فرماتے ہیں اذا القوا فیہا، جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا، ان کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، فما سمعوا لها شہیقا، تو یہ کافر اس جہنم کی چنگاڑ کو سنیں گے۔ شہیق کہتے ہیں گدھے کی آواز کو، جب وہ آواز نکالنا شروع کرتا ہے، یہ بڑی خوفناک اور خطرناک آواز، بلکہ اس کو قرآن کریم نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو جہنم کی بھی اسی طرح چنگاڑ ہوگی، اور گدھے کی آواز اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی جو جہنم کی چنگاڑ ہو۔ اور اللہ پاک فرماتے وہی تفور، وہ جوش سے ابل رہی ہوگی۔ وہ تفور فوارہ بھی اسی سے ہے، کسی چیز کا ابلنا اور کسی چیز کا پھوٹنا۔ وہ جہنم اس طرح گویا کہ غصے سے ابل رہی ہوگی۔ بعض علماء نے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کو بھی ایک طرح کا شعور دے گے، ایک طرح کا اس کو بھی علم حاصل ہوگا، اور وہ اپنے اندر آنے والے مجرموں کو دیکھ کر اور زیادہ جوش مارے۔ سورۃ الفجر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، ہمیں جس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اور ترمذی شریف میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو میدان حشر میں لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اس طرح لایا جائے گا کہ 70,000 زنجیروں کے اندر جہنم جکڑی ہوئی ہوگی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وہ قابو سے باہر ہو رہی ہوگی، اور اس کی چنگاڑ اور اس کا جوش اور غیظ دیکھ کر آپ نے فرمایا ما بقا من نبی مرسل الا جسا علی رکبتیہ، اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی بھی ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جو گھٹنوں کے بل زمین پہ گر نہیں پڑے، اور سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ ایک واحد ہستی میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کی زبان مبارک پہ اس دن بھی کیا ہوگا یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے وہ جہنم جوش سے ابل رہی ہوگی۔ فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے، اتنا جوش اور غضب اور غیظ ہوگا جہنم کا۔ اللہ پاک فرماتے لگتا یوں کہ جیسے وہ غصے سے پھٹ جائے۔ فرمایا کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کسی فوج کو، کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، فوج کہتے ہیں کسی بڑے جتھے اور بڑے گروہ کو، اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی اس میں کسی بڑے گروہ کو اس جہنم میں جھونکا جائے گا تو سألہم خزنتها، جہنم کے جو خزانہ فرشتے ہیں جن کے ذمہ جہنم کی ڈیوٹیاں ہیں، ان فرشتوں نے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے جہنم کو سنبھالا ہوا ہوگا۔ اور سورۃ المدثر میں اللہ پاک نے فرمایا علیہا 19، جہنم پہ جو فرشتے مقرر ہیں ان کی تعداد 19 ہے، جن کے داروغہ مالک ہے، سردار ان کے مالک ہے۔ تو یہ مالک اور دوسرے جو خزانہ جہنم فرشتے ہیں یہ اس گروہ سے سوال کریں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یہ نہیں کہ ان فرشتوں کو پتہ نہیں، یا اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا نہیں، یا وہ پوچھنا چاہ رہے، یہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ جیسے کوئی استاد
بچے کو سزا دیتے ہوئے استاد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارتے ہوئے سزا دیتے ہوئے اس کو کہتا ہے بیٹا تجھے منع نہیں کیا تھا کہ یہ حرکت نہیں کرنا، تو خزانہ جہنم کے ذمہ دار فرشتے وہ بھی ان آنے والوں سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا آگے؟ تو وہ مجرمین، وہ جہنم والے، وہ کیا کہیں گے؟ بلا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آیا تھا، قد جاءنا نذیر، یقیناً پکی بات ہے کہ نذیر ہمارے پاس آئے تھے، اللہ کے نبیوں نے سمجھایا تھا، انبیاء کے نائبین، علماء، ورثاء انبیاء، انہوں نے آ کے ہمیں سمجھایا، مبلغین نے، باعثین نے آ کر ہمیں نصیحتیں کی، لیکن فکذبنا، ہمیں بدقسمت کہ ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہماری قسمت ماری گئی کہ ہم نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرا، وقلنا، اور ہم یہ کہتے رہے کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کوئی چیز اتاری نہیں، ہم تو اس کا انکار ہی کرتے رہے، انہوں نے تو آگے ہمیں پیغام دیا اور اللہ آپ کا پیغام دیا، اللہ کا پیغام دیا، آسمانی کتابیں، صحائف، سب اللہ کا پیغام ہے، لیکن ہماری قسمت ماری کہ ہم کہتے رہے کہ اللہ نے تو کوئی چیز اتاری نہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ جملہ یا تو فرشتوں کا ہے، وہ ان کا جواب سن کر کہیں گے کہ تمہاری قسمت نہیں ماری، تمہاری قسمت نہیں ماری، تمہاری قسمت ماری نہیں گئی، بلکہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہیں، فی ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں پڑے ہیں۔ یا یہ جملہ انہی لوگوں کا ہے جو دنیا میں یہ انبیاء علیہ السلام کو کہا کرتے تھے، جب انبیاء سمجھاتے تو یہ انبیاء کو کہا کرتے تھے کہ اللہ نے تو کوئی چیز اتاری نہیں، تم ہی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ آج جس طرح لوگ دین کے متعلق گفتگو کر دیتے ہیں اور عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے مولویوں دے فتوے ہمیں مسئلے داستے رہتے، پریشان کر دے، تو کچھ نہیں ہے، یہ سر وہی باتیں، یہ اللہ کا پیغام، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی شخص دین والا، وہ جو پیغام ہمیں سنا رہے وہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام۔ اب اس کا مذاق اڑانا، اس کا انکار کرنا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اپنی بربادی ہوگی۔ یہ لوگ انبیاء کو بھی کہا کرتے تھے تم تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں کیا پتا، تم ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتے ہو؟ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے اس وقت وہ جہنمی لوگ کہیں گے وقالوا، اور کیا کہیں گے؟ لو كنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سن لیتے، ہم سمجھ لیتے۔ اس وقت افسوس کریں گے، آج دنیا کے اندر تسلیم نہیں کرتے، تب افسوس کریں گے، اور اتنا افسوس کریں گے کہ روایات میں آتا ہے کہ افسوس کے مارے اپنی انگلی چبانا شروع کریں گے، پورا ہاتھ نگل جائیں گے، افسوس ختم نہیں ہوگا، حسرت ختم نہیں ہوگی۔ اس وقت کہیں گے کاش کہ لو كنا نسمع او نعقل، ہم بات کو سن لیتے یا ہم بات کو سمجھ لیتے تو ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ لیکن میرے بھائیوں، تب سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس میں علماء نے لکھا ہے دو لفظ ہے، ایک نسمع، ایک نعقل۔ نسمع کا معنی ہوتا ہے کوئی بات سن کے تسلیم کر لینا، سمجھ میں نہیں بھی آئی تب بھی مان لینا، اور نعقل کا معنی ہے کہ بات کو سن بھی لینا اور سمجھ بھی لینا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تقلید اور اجتہاد ہے۔ نسمع کا معنی ہم سن کے مان لیتے، اور نعقل کا معنی ہم مان بھی لیتے، اپنی کوشش کر لیتے، اپنی عقل لڑا لیتے، اسی سے ہی ہم تسلیم کر لیتے، کسی طرف بھی ہم نہیں آئے، نہ ہم نے
کہنے والوں کی بات پہ کام دھرا، نہ خود سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر ہم یہ کر لیتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والے، جہنم والے نہ ہوتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ قیامت کے دن ایک منظر ایسا آئے گا، ایک مرحلہ ایسا آئے گا جس میں مجرم اپنے جرم کا انکار کر دے گا اور صاف کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ اچھے بھلے مشرک بھی وہاں انکار کر دیں گے، مجرم بھی اپنے جرائم کا انکار کر دیں گے، یعنی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین زبانیں بند کر دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، منہ پہ مہرے لگا کے، ٹھپے لگا کے، زبان بند کر کے اللہ پوچھیں گے اس کے ہاتھوں سے ہاں بھی بتاؤ، اس کے پاؤں سے پوچھیں گے تم گواہی دو۔ انسان کی ران بولے گی، جسم کی کھال بول کے گواہی دے گی، مجھ سے کیا کیا کرتوتیں کرتا رہا، کیا کیا حرکتیں کرتا رہا۔ جب یہ خدائی گواہ یہ اس کے خلاف گواہیاں دے گے تو پھر جہنم میں جا کر اس کو احساس ہوگا کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے، انکار نہیں کر سکتے، مکر نہیں سکتے۔ پھر وہاں پہ اعتراف کریں گے اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، ہمیں معاف کر دے، اعتراف کریں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کو پکاریں گے، پہلے مالک کو، جہنم کے دروں کے فرشتے کو پکاریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک ایسے ہی اللہ سے کہہ دے کہ ہمیں موت ہی دے دے۔ کبھی کہیں گے یخفف عنا یوم من العذاب، کبھی عذاب کے اندر کوئی تھوڑا سا نرمی کر دو، کوئی عذاب ہلکا ہی کر دو۔ جب مالک انکار کر دے گا، وہ کہے گا پڑے رہو اسی میں، تو پھر اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں سال بیت جائیں گے، اللہ ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دے گا۔ یہاں دنیا کے اندر میرے عزیز دوستو، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پسندیدہ واقعات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص اپنے بت کو پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم، غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، غلطی سے نکلا۔ صمد اللہ رب العالمین کا نام، اگر غلطی سے ہی نام نکلا اللہ پاک نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا مسئلہ۔ یہاں غلطی سے بھی بندہ پکارے اللہ فوراً جواب دیتے، اور وہاں ہزاروں سال بیت جائیں گے پکاریں گے اللہ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اور پھر جب ہزاروں سال کے بعد جواب بھی آئے گا تو کیا آئے گا؟ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں کتوں کی طرح پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ اللہ کی طرف سے اتنا سخت جواب آئے۔ اخسا عربی زبان میں کتے کو دھتکارنے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، جیسے ہمارے پنجابی میں دھر دھر کہہ دیتے، عربی کے لوگ اخسا کہا کرتے۔ فرمایا اخسؤا فیہا ولا تکلمون، یہ حالت ہوگی ان جہنمیوں کی۔ اللہ پاک فرماتے فسحقا لاصحاب السعیر، بس بہت دوری ہے۔ سحق کا عربی زبان میں ایک معنی دوری کا ہے، اور ایک معنی بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ سحق کہتے ہیں عربی زبان میں صحرا اور بیابان کو۔ جس طرح جہنم کے اندر وادیاں ہوں گی، جہنم میں بہت سارے پہاڑ ہوں گے، سعود جہنم کے پہاڑ کا نام ہے، جہنم کے اندر وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اسی طرح جہنم کے اندر ایک بیابان اور صحرا ہے جس کا نام سحق ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ دوری سے کیا ہے، بعض نے کہا کہ یہ صحرا بیابان جس میں جہنمیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، بھگایا جائے گا، اور یہ بھی سزا ان کو دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے بیابان لاصحاب السعیر، ان جہنم کی آگ والوں کے لیے، یہ ان کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے
اہل ایمان اور ماننے والوں کی بہترین جزا کا ذکر کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو جہنم کی ہر طرح کی سزا سے محفوظ رکھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ایک دعا فجر اور مغرب کے بعد جو بندہ 3 دفعہ 7 دفعہ پڑھتا ہے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے محفوظ فرما۔ وہ دعا کیا ہے؟ میں آپ یاد بھی کریں، ہر فجر اور ہر مغرب کے بعد اس کو اپنا معمول بنائیں۔ وہ دعا پڑھنے ایک دفعہ سارے اللہم اجرنی من النار، سارے حضرات پڑھ لیں ایک دفعہ اللہم اجرنی من النار، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھنے کا اس کو معمول بنا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا